پہلے بات ہو رہی تھی کہ معاشی طور پہ پاکستان کی بہت اچھی خبریں، وہیں پر انڈیا کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں، اور جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ بار بار انڈیا سے مخاطب ہو رہے ہیں، وہ ٹون اور ٹینر بھی بڑا ہمیں اگریسو قسم کا، ہارش قسم کا نظر آ رہا ہے. اور آج انہوں نے رشیا کے حوالے سے بھی کہا کہ انڈیا اور رشیا کی جو اکانومیز ہیں وہ ڈیڈ اکانومیز ہیں، اور میں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتا کہ دونوں آپس میں ٹریڈ کریں، ان کی معیشت ساتھ ساتھ چلے، جو بھی ہو. یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ کیونکہ رشیا سے دو ملک بڑے بھاری بھرکم ان کا ٹریڈ حجم ہے، اگر ہم دیکھا جائے تو وہ ہے انڈیا اور چائنا. چائنا پر بھی ٹیرف وار جاری ہے، اور آج انڈیا کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے. تو اس سے کیا اثرات پڑیں گے خطے پہ؟ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کی ماہر ڈاکٹر ہما بقائی. تھینک یو سو مچ ہما ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا مجھے بتائیے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس یا ان کی جو پوسٹ ہیں، اس سے کیا ہمارے سامنے منظر فیوچر کا دکھائی دے رہا ہے، خاص طور پہ جس طریقے سے وہ انڈیا کو مخاطب کر رہے ہیں، انڈیا کی اکانومی کو، اور پھر وہ ٹیرف بھی عائد کر رہے ہیں، جرمانے بھی عائد کر رہے ہیں. سو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، یہاں تک تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ان اے گڈ اسپیس ہے، اور وہ گڈ اسپیس پچھلے 4-5 سال سے انڈیا کے پاس تھی، اور انڈیا اس کو انجوائے کرتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا تھا. بائیڈن نے ہلکے لہجے میں یہ بات انڈیا سے کہی تھی کہ جو رشینز کے ساتھ ان کا ٹریڈ ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے امریکہ کو اس طور، اور جو سیکنڈ ٹیئر آف ٹیرف یا اکنامک وارفیئر کی بات کی تھی ٹرمپ نے، لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کیونکہ ان کے پیوٹن سے اچھے تعلقات ہیں وہ اس کو آگے نہیں لے جائیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ان دا کورس آف ایونٹس، نہ تو وہ یوکرین رشیا کی جنگ بند کرا سکے، نہ پیوٹن نے ان کی بات اس طور سنی جس طور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو ظاہر ہے ان کو اب ایک غصہ ہے پیوٹن پہ، اور اس کے نتیجے میں کچھ انڈیا کے ساتھ بھی ایکویژن جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہے. مجھ سے بہت دفعہ صدف یہ لوگ پوچھتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے، اور اب ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو میں ان سے کہتی تھی کہ ہم تو امریکہ کو بہت عرصے سے برت رہے ہیں، اب انڈیا برتے گا تو انڈیا کو بھی پتہ چلے گا. سو آئی تھنک ہمیں بھی کوششلی آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا تو پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ گڈ اسپیس میں پہلے بھی ہو چکا ہے. جو دوسری بات بہت سارے مبصرین کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی طور ڈیفائن نہیں کرتا انڈیا یو ایس تعلقات، یہ ڈیفائن کرتا ہے ٹرمپ مومنٹ یا ٹرمپ مودی کے تعلقات. تو وہ جو کانسٹرکٹ ہے ریلیشن شپ کا، اس سے انڈیا مجھے یقین ہے کہ کوائٹلی پھر سے کام کرے گا. اور انڈیا ٹریڈ کے حوالے سے بہت سمارٹ کھیلتا ہے. چائنا کے ساتھ تو اس کی اوپن مخاصمت ہے، لیکن جب اس کی پیک پہ مخاصمت تھی تب بھی اس کا ٹریڈ والیوم چائنا کے ساتھ بڑھے تھے. تو میں یہ کہوں گی کہ ہمیں کوششلی آگے بڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس ایکویشن میں کہیں پاکستان کا انٹرسٹ تو کمپرومائز نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں. لیٹس ہوپ کہ ظاہر ہے اس کے مزید مندرجات ہمارے سامنے آئے. تھینک یو سو ڈاکٹر ہما بقائی صاحب ہمارے ساتھ تھی، اور ظاہر ہے یہ اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے، اور اس اپرچونٹی سے ہمیں بہت ہی کہتے ہیں نا زبردست طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اٹھایا بھی جا سکتا ہے. ابھی دیکھتے ہیں اس کے مزید کیا ڈیٹیل سامنے آتی ہیں. دوسری طرف جو انڈیا کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کو اوور آل جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ 10 مئی کے بعد سے انڈیا سے بالکل بھی ڈونلڈ ٹرمپ خوش نہیں ہے، اور وہ یاد بھی دلاتے رہتے ہیں. اور اس وقت انڈیا جو یہ بتاتا تھا کہ ساری دنیا اس کے ساتھ کھڑی، آلموسٹ دنیا کی بڑی اہم جو پاورز ہیں، جو کنٹریز ہیں، جو بڑی ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہ ساتھ کھڑی ہے. لیکن ہم نے دیکھا پاک انڈیا جنگ کے دوران بھی انڈیا ہمیں تنہا نظر آیا، اور سفارتی محاذ پر بھی پاکستان اب اپنا مقدمہ بڑے اچھے طریقے سے لڑ رہا ہے. سو لیٹس ہوپ کہ مزید اچھی خبریں پاکستان کے لیے اس میں ہو. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا خیال رکھیں.